پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ محمد کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارے، پدر مادر برادر مال و جاں اولاد سے پیارے۔ ناظرین کرام، آپ تمام حضرات کا پھر سے استقبال کرتا ہوں ہمارے سیریز عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایپیسوڈ نمبر 2 میں۔ ناظرین کرام، ہم نے پہلے ایپیسوڈ میں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کی تشریح کی تھی اور اس پر روشنی ڈالی تھی۔ تو آج انشاءاللہ اسی تسلسل سے ہم آگے جائیں گے۔ جیسا کہ میں نے اسے پچھلے ایپیسوڈ میں آپ تمام حضرات سے اس بات کو کلیئر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وما ارسلناک الا کیوں استعمال کیا ہے، کہ اور ہم نے نہیں بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کس طرح نہیں بھیجا، اس تعلق سے ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں بات کی تھی۔ اگر آپ وہ ایپیسوڈ نہیں دیکھے ہیں تو میں یہاں پر کارڈ پہ جو ہے اس کی لنک ڈال دوں گا، آپ لوگ جا کر وہاں سے وہ ایپیسوڈ نمبر 1 کو پورا دیکھیں، پھر اس کے بعد ایپیسوڈ نمبر 2 پر آئے۔ تو ناظرین اکرام، جیسا کہ میں نے اسے پچھلے ایپیسوڈ میں یہ کہا تھا کہ جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا کی جائے اتنی کم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماہ ربیع الاول کے مہینے میں 12 ربیع الاول کو اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکۃ المکرمہ کی پاک سرزمین پر آپ نے مبعوث کیا، اور مبعوث کر یہ حکم صادر کر دیا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نبوت کا سٹیمپ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر لگوا دیا۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اگر نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ کافر ہے، وہ کاذب ہے، وہ دجال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس دنیا میں مکۃ المکرمہ کی پاک سرزمین میں جب آپ کو مبعوث کیا تو اس وقت کے حالات کچھ ایسے تھے کہ وہاں پر زندہ بچیوں کو دفنایا جاتا تھا اور عورتوں کی عزت نہیں کی جاتی تھی۔ کئیوں سالوں تک وہاں پر لڑائی چلتی تھی، ایک قبیلے اور دوسرے قبیلے کے بیچ سالوں تک لڑائی چلا کرتی تھی۔ اور تو اور آج ہم دیکھیں گے کہ جب ہم میں سے کوئی نیک کام کرتا ہے، کوئی ہیلپنگ ہینڈ بن کر غریبوں، یتیموں، مسکینوں میں کھانا یا پھر کپڑے یا پھر کچھ بانٹتا ہے
تو وہ اس کی ویڈیوز بنا کر انسٹاگرام یا پھر فیس بک یا پھر یوٹیوب پر اپلوڈ کرتے ہیں اور اس کی لوگوں میں چرچا کرتے ہیں، واہ واہی کراتے ہیں۔ لیکن اس زمانے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مکہ المکرمہ کی زمین پر مبعوث کیا، اس زمانے میں لوگ زنا کر کر اسے خوشی مناتے تھے، چوری کر کر اسے خوشی مناتے تھے، یعنی جھوٹ، چوری، زنا، جتنے گناہیں ہیں وہ سب کر کر وہاں کے مکے کے لوگ اپنا ڈھنڈورا پیٹا کرتے تھے کہ آج میں نے یہ گناہ کیا ہے، اور لوگ ان کی گرویدہ ہویا کرتے تھے۔ صرف آپ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ان کے درمیان اگر بھیجتا تو صرف وہ حالات کو اپنے دماغ میں سوچ کر اس کا ایک سانچہ ڈھال لیجئے اور دیکھیے کہ عالم کیا ہوتا ہے۔ وہاں پہ ہر قسم کی برائی تھی جو دنیا کے ہر کونے میں پائی جاتی تھی، وہ صرف مکہ المکرمہ یعنی اس عربستان کے علاقے میں وہ ساری پائی جاتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث کیا، اور مکہ المکرمہ میں 12 ربیع الاول کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے۔ اور وہ عالم دیکھیے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہو رہی ہے، حضرت آمنہ یہ خواب دیکھتی ہے کہ یہاں سے یعنی حضرت آمنہ کے گھر سے لے کر کئیوں دور تک ایک چادر لگی ہوئی ہے، اور فرشتے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال میں کھڑے ہوئے ہیں کہ وہ وجود آ رہا ہے جس کی شدت سے ہمیں انتظار تھا۔ دیکھیے، ایک بات میں بیان کرنے جا رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا آپ نے سارے نبیوں کے آخر میں آپ نے آئے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام کے ابو الانبیاء ہے، قائد المرسلین ہے، سید الرسل ہے۔ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں کی صف میں جوڑا جاتا ہے۔ یاد رکھو کہ وہ خاتم الرسول حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سردار دو عالم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم عام نبیوں کی طرح ایک نبی نہیں، عام رسولوں کی طرح ایک رسول نہیں، آپ ابو الانبیاء ہیں، آپ سید الرسول ہیں۔ ایک مثال دے کر میں یہ بات کو بہت ہی سنجیدہ طریقے سے آپ تمام حضرات کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایک درخت ہے، وہ کیسا پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم کو سیب کا درخت لگانا ہے تو ہمیں سیب کا بیج لے کر اسے زمین میں بونا چاہیے۔ جب ہم اسے زمین میں بوتے ہیں تو پھر وہ جو ہے باہر نکلتا ہے، پتے آتے ہیں، ڈالی آتی ہے، پھول آتا ہے، پھر آخری میں اللہ تعالیٰ اس میں پھل لگاتا ہے، اور جب ہم وہ پھل کاٹ کر دیکھتے ہیں تو اس میں وہی بیج ہوتا ہے جو بیج شروعات میں ہم نے وہ پیڑ بڑا کرنے کے لیے، وہ پیڑ کو تناور کرنے کے لیے ہم نے جو بیج زمین میں بویا تھا، وہی بیج ہمیں پھل میں ملتا ہے۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو الانبیاء ہے۔ آپ جو پھل ہوتا ہے، درخت میں جو پھل ہوتا ہے، وہ تمام درخت کا سردار مانا جاتا ہے، کنگ آف دی ٹری مانا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سے نبی ہے جس وقت آدم علیہ السلام کیچڑ اور پانی سے اپنے مراحل طے کر رہے تھے۔ تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ آپ اول بھی ہے، آپ آخر بھی ہے، آپ ظاہر بھی ہے اور آپ باطن بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو الانبیاء ہیں۔
سید الرسول ہے، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ سے بڑا کوئی نبی نہیں ہے. تو بہرحال یہ بات آپ تمام حضرات کو بتانا میں بہت ضروری سمجھا تھا، اسی لیے آپ تمام حضرات کو بتایا. تو لہٰذا جو وقت رکھے ہیں ہم، وہ وقت جو ہے ہو چکا ہے. انشاءاللہ تعالی اگلے ایپیسوڈ میں ہماری ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور شیئر کیجیے. اور یہ جو باتیں آپ سن رہے ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے اور اپنی زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے کی ٹرین کیجیے. اپنی باڈی کو ٹرین کیجیے کہ اپنی باڈی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، اور نہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو باتوں سے انکار کرے وہ باتوں پہ چلے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے دین کی خدمت لے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر انسان کے دل میں کوٹ کوٹ کر بھر دے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا ایسی خوشبو ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جو نبی کے پسینے میں موجود